ایک عبادت ہے نا، ذکر سے افضل ہے نا، ذکر سے صبح افضل ہے. تو مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ 100 سال کا بیریا عبادت سے افضل ہے 1 سال کا بیٹھنا. 100 سال کی بیریا عبادت سے جس کے ریاکاری نہ ہو، وہ 100 سال کا عبادت سے افضل ہے. 100 سال عبادت کے افضل سکھ ہے کہنے کو. کی بیریا عبادت سے کون سا؟ جس کی ریاکاری نہ ہو. 1 ساعت بیٹھنا ہے 100 وقت، اس میں خیر تبدیل ہو جاتا ہے. اس میں کتنا خیر ہو 1 ساعت. وہ 100 سال بیریا عبادت سے افضل ہے. پھر قرآن پاک بھی ہے، پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تم کامیاب ہو جاؤ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچے اللہ والی ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر کہنا یہ پھر رحمان بابا فرماتے ہیں جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور پھر ان لوگوں کی خدمت کرو جن کے دل جو ہے نا عرش اللہ ہے، جن کا دل عرش اللہ، ان کی خدمت کرو. اور سب کی دل، اور سب بزرگوں کی خدمت کرو جن کا دل عرش اللہ ہے. عرش اللہ پھر تو ایک ہوتا ہے، پھر تو ایک ہوتا ہے. پھر خدمت سب کی کرو، خدمت یہ کچھ ہو گیا دیر ہو گیا. یہ ہم نے اکٹھا کیا ماشاءاللہ بہت کا پورا کتاب، لیکن یہ غلطی کیا کہ عربی کو ایک لفظ لے کے ہر سرنامہ، باقی تو اردو ترجمہ تو عربی پورا لکھنا تھا. ترجمہ تو پاکستان میں ہوا لیکن ترجمہ ہوا عربی کا ایک لفظ ہے. مجلس کا نام لکھا ہے، فلانا لفظ ہے، پیش ہے، الحمد ضروری سے مثال لکھا ہے. بہت بار بھی لکھا ہے. حضرت نظیم مسائل رحمت کا لکھا ہے. حاجی بہادر بابا قرآن پڑھا، اس کا گناہ ہے. حاجی بہادر عبد فرمایا شجاع. تو یہ جو ہے نا پھر یہ پڑھنا چاہتے ہیں. نظیم صاحب رحمت نے 800 رحمہ کو مسلمان کیا. کتاب میں 500 لکھا ہے. کتاب میں یہ 800 یہ 74 سے مجھے یہ حفظ ہے لیکن ثبوت نہیں تھا. کتابوں سے کوئی ثبوت ہے. پھر اپنی خلیل خان اللہ اس کو بخش دے جو جبہ مانا ہے، اس نے جذبات میں دے دیا. میں نے اسے وہاں سے پھر وہ بات مجھے پتہ تھا. مجھے نہیں کہ چھوڑ تھا 50 سوال ڈالے تھے. جو نہیں دیکھا 50 سوال پورا 50 نہیں راہب نے 50 سوال ڈالے اور وہ سب نے جواب دیا. تو ایسا نہیں وہ یہ پیسی مسئلہ بنا پڑا تاکہ یہ ہے اس لیے جو دنیا میں آیا ہے. دنیا میں کس لیے ہے؟ اس لیے جی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں نے انسان کو جنت کو پہلے ہی نہیں کیا بلکہ اپنی معرفت کے لیے. بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکتوب نمبر 24 نقیب عرفان حصہ چہارم حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور 500 راہب. مندرجہ بالا واقعہ جو جو مقصد ہے، جو خط ہے لمبا چوڑا جو میں نے محنت کیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دین کا خدمت کرنا ہے، جنگ فساد سے نہیں، علم سے کرنا. جسے کہنا علم سے تو اس کو مسلمان کروانا. جو جنگ سے نہیں کیا، چوک سے تو نہیں کیا. ویسے تو سب کس نے کیا؟ علم سیکھا. کسی کیا وہ علم اس کو کیا سمجھا. ماتا نے ایک راہب کے پاس ایک کا حضور کے پاس بھیجا تو اس نے بولا حضور ولی بن کر اس کو بھیجنا. بولا چلو ٹھیک ہے. وہ بولے میرا دل تنگ ہو گیا، بولے جانا چاہتا ہوں. بولے جاؤ. آیا ماں نے دروازے کی کھولا. بولے ماں بھی تو بزرگ تھی، واپس کر دیا. بولا ماں دروازہ نہیں کھولے. بولے تیرے ماں نے بولے ولی بن کر کے بھیجنا. تو ابھی کچھ سیکھا نہیں.
بولا اچھا پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں کیا بولتا ہوں؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ اچھا تو انہوں نے بولے بچہ ادھر آؤ، یہ کتاب تم نے پڑھنا ہے۔ بولا کتنا سال لے کے گیا؟ بولا 50 سال۔ یہ پڑھنا آخر میں اس نے کیا کہا؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ، یہ تو بہت لمبا چوڑا کہا ہے، میں 2 سیکنڈ کی کیوں کروں؟ 2 نوافل پڑھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب تو 50 سال وقت گزارے، مجھے سکھا دینا۔ 2 نوافل کے بعد جو پڑھا سال سیکھ لیا، اسے پڑھ لیا۔ 50 سال میں جو پڑھنا تھا وہ 2 نوافل میں پڑھ لیا۔ اچھا تو سیکھ لیا، بولا جاؤ بھائی، میں نے بولا ہاں بھی ٹھیک ہے۔ کتنا گیا یہ علی پہ شوئی نہیں سکھایا، پھر اللہ نے اس ایسے نوازا جو 50 سال میں ہجر حاصل کرنا تھا وہ 2 نوافل میں ہو گیا۔ جی مندرجہ بالا واقعہ جو مندرجہ ذیل ہے ماخوذ ہے از کتاب روحانیت اسلام، تصنیف مولانا الحاج کپتان واحد بخش سیال چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت محمد تیفور رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر 500 رات عیسائیوں کا مسلمان ہونا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی کہ ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، دیر سامان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ میں پھر اس وسوسہ کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی، جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ، تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو۔ اخیار اور ابرار یہ بہت بڑے مقام ہے۔ اخیار یعنی مرتبہ، یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ جو تھا کہ اخیار اور ابرار، اخیار کا معنی ہے خیر پہنچانے والا، خیر اور ابرار کی نفت ہے چننے ہوئے لوگ، چننے ہوئے لوگ، سمجھ گیا؟ جی تو کتنا بڑی بات ہے۔ زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہ ہوگا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور دیر سامان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا اور مختلف علاقوں کے راہب دیر سامان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا پہنچا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے باندھ رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے ہیں مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہے؟ ہم تو آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا کہ میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے۔ ہاں مطلب یہ پہلے مسلمان کو محمدی کے نام سے پکار دیتے ہیں کیا؟ ہاں پھر تبدیل ہوا، یہ محمدی ہو گیا، مسلمان ہو گیا، آج کل اہل سنت و جماعت ہو گیا۔ آج کل یہ وہی ایک ہی چیز ہے، اس وقت محمدی کے نام سے تھا، بعد میں مسلمان مسلم ایمان والا، نور عالم کا ایمان نہیں۔ آج یہ کوئی ایمان رکھتا ہے، آج یہ رکھتا ہے مکمل ایمان۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلم ایمان والا۔ جس اجمعین ہم اجمعین سے سب آتا ہے، تو سب پر ایمان لانا پھر مسلمان بنتا ہے، پروگرام نہیں کرنا ہے اس کو۔ وہ ہمارے ہم سب کو ماننے والا الحمدللہ۔
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. مومن ایک وجود کی طرح ہے جیسے وجود کے سر ہے، اور محسن جو ہے نا اہل بیت جو ہے یہ جس سر کے اندر دو آنکھیں ہیں، جس سر کے اندر دو آنکھیں ہیں. جو سر ہے آنکھیں نہیں، کس کا آپ کا سر؟ پھر وجود ہے سر نہیں، کس کا آپ کا؟ مسلمان جو ہے نا یہ ایک وجود نہیں ہے. ابھی مجھے ادھر تکلیف میں میرے بھائی کو کیا پتا ہے، اور مومن کو تکلیف پورا دنیا مومن ایک ہے، پورا دنیا مومن پورا دنیا مومن ولی ایک ہے، ولی ایک ہے. جیسے گلاب کا پھول ہے، گلاب کسی پھول کا بھی ہو، خوشبو سب کی ہی پھول کی ہے، خوشبو سب کی. وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے. سب نے کہا ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے. اس نے کہا بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں. اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے. کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت. سب نے کہا آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے خوشاچی ہیں. تو وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں. تو حضرت یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس و تمجید کے کلمات جاری تھے. اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں. اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب باثواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے. تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہے پوچھ لے، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے. تو اس پادری نے کہا، نمبر 1 وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو. نمبر 2 اور وہ 2 بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو. نمبر 3 اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو. نمبر 4 اور وہ 4 جن کا پانچواں نہ ہو. نمبر 5 اور وہ 5 جن کا چھٹا نہ ہو. نمبر 6 اور وہ 6 جن کا ساتواں نہ ہو. نمبر 7 اور وہ 7 جن کا آٹھواں نہ ہو. نمبر 8 اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو. نمبر 9 اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو. نمبر 10 اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو. اور نمبر 11 اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو. نمبر 12 اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو. نمبر 13 اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو. نمبر 14 اور وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور وحشت میں جائے، اور وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے. نمبر 15 اور بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے. نمبر 16 الزاریات ضربن کیا ہے. نمبر 17 اور الحاملات وکرن کیا ہے. نمبر 18 اور الجاریات یسرن کیا ہے. نمبر 19 اور المقسمات امرن کیا ہے. نمبر 20 اور وہ کیا ہے جو بے جان ہے اور سانس لے. نمبر 21 اور ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی. نمبر 22 اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی. نمبر 23 اور وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ زمین سے نکلا ہو. نمبر 24 اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم مادر سے پیدا ہوئے. نمبر 25 اور وہ پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا. نمبر 26 اور وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر اس کو خرید لیا ہو. نمبر 27 اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا ہو. نمبر 28 اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے پھر اس کی عظمت بیان کی ہو. نمبر 29 اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے. نمبر 30 اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں. نمبر 31 اور وہ کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں. نمبر 32 اور وہ کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں. نمبر 33 اور کون سے جانور جانوروں سے افضل ہیں. کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں. نمبر 34 اور کون سے مہینے افضل ہیں. نمبر 35 اور کون سی راتیں افضل ہیں. نمبر 36 اور طعام کیا ہے. نمبر 37 اور وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں. 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سایہ میں.
نمبر 38 اور وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو۔ نمبر 39 اور کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں۔ نمبر 40 اور وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو۔ نمبر 41 اور نکیر کیا ہے۔ نمبر 42 اور قطمیر کیا ہے۔ نمبر 43 اور فتیل کیا ہے۔ نمبر 44 اور سبد اور لبد کیا ہے۔ نمبر 45 تم اور ورم کیا ہے۔ نمبر 46 اور ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے۔ نمبر 47 اور گدھا ہینتے وقت کیا کہتا ہے۔ نمبر 48 اور بیل کا کیا کہتا ہے اور گھوڑا کیا کہتا ہے اور اونٹ کیا کہتا ہے اور مور کیا کہتا ہے اور بلبل کیا کہتا ہے اور مینڈک کیا کہتا ہے۔ جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ نمبر 49 اور وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ نے وحی بھیجی ہو نہ انسان ہو نہ جن اور نہ فرشتے۔ نمبر 50 اور یہ بتاؤ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور کوئی سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں ان سب سوالوں کا شافی اور کافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے۔ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ رہنا۔ الجواب نمبر 1 فرمایا کہ تمہارا سوال کہ ایک ایسا بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے۔ بقول تعالیٰ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پارہ 3 سورہ البقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 255۔ نمبر 2 اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہے۔ بقول تعالیٰ وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیات النہار مبصرہ۔ ترجمہ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانیاں دکھانے والی۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 2 آیت نمبر 12۔ نمبر 3 اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش کرسی اور قلم ہے۔ نمبر 4 اور وہ 4 جن کا پانچواں نہ ہو وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس ہیں۔ نمبر 5 اور وہ 5 جن کا چھٹا نہ ہو وہ 5 فرض نمازیں ہیں۔ نمبر 6 اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ بقول تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا اور تکان ہمارے پاس نہ آئی۔ پارہ نمبر 26 سورہ قاف رکوع نمبر 17 آیت نمبر 38۔ نمبر 7 اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہیں۔ بقول تعالیٰ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہی ہے اللہ جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا۔ پارہ 29 سورہ الملک رکوع نمبر 1 آیت نمبر 3۔ نمبر 8 اور وہ 8 جن کا 9 نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ وہ دن ہے کہ پڑے گی وہ ہونے والی اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ پارہ 29 سورہ الحاقہ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 15، 16، 17۔ المعجم القوس مترجم جلد 5 صفحہ نمبر 693۔ نقیب عرفان حصہ ششم صفحہ نمبر 128 129۔ نمبر 9 اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے۔ بقول تعالیٰ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ ترجمہ اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین پر فساد کرتے اور سنوارنا چاہتے۔ پارہ 19 سورہ النمل رکوع نمبر 19 آیت نمبر 48۔
نمبر 10 اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں بقول تعالی فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كاملة۔ ترجمہ تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے، پھر جسے مقدور نہ ہو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 جب اپنے گھر کو پلٹ کر جاؤ۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ پارہ 2 سورہ البقرہ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 196۔ 11 اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 11 ہیں ان کا 12واں بھائی نہیں بقول تعالی اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ترجمہ یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ہے میرے محترم ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف رکوع نمبر 11 آیت نمبر 4۔ نمبر 12 اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے بقول تعالی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ ترجمہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ماہ ہے۔ پارہ 10 سورۃ التوبہ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 36۔ نمبر 13 اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے بقول تعالی اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ترجمہ یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ہے میرے باپ میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ نمبر 14 اور وہ جھوٹی قوم جو جنت میں جائے گی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی۔ یہ کہنا بہت بڑا میں تو جتنا قائد ہوں تو کیا بات ہے وزیر سے کرنا ایسا سوال تو ٹوڑے ہو جیسے جو ہم نے لکھا ہے پر میں وہ بتاؤ ابھی جی جیسے تو نہیں کام کرے گا وہ جہانے میں جائے گا وہ بولے تو بقول تعالی قال یا ابانا یا ابانا آسانی پیدا کیا وہ قرآن پاک سے ثابت کیا قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب ہے ہمارے پروردگار ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیے کھا گئے۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف رکوع نمبر 12 آیت نمبر 17۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا بے شک ہم خطاوار ہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پارہ 13 سورہ یوسف رکوع نمبر 5 آیت نمبر 97-98۔ نمبر 15 اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے بقول تعالی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 113۔ ترجمہ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو دین کے لاشی بتانے میں سچا ہے لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ نمبر 16 اور تم نے جو سوال کیا ہے کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے۔ نمبر 17 اور زاریات ضربن کیا ہے، العاملات وقرن کیا ہے، اور الزاریات ضربن 4 ہوائیں ہیں شرقی غربی جنوبی اور شمالی، الحاملات وقرن بادل ہے بقول تعالی وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين روح تو پورا وجود کے ہے نا، وہ آواز تم نے کان سے سنا، آواز کان سے سنا، کان سے سنا، مسخر بین السماء والارض، لیکن آواز کان سے سنا،
والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اسے جلایا اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور بادل جو آسمانوں اور زمین کے بیچ میں متی ہیں، ان سب میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پارہ 2 سورہ البقرہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 164۔ نمبر 18، اور الجاریت یسرن کیا ہے؟ اور الجاریت یسرن سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ نمبر 19، اور المقسمات امرن کیا ہے؟ المقسمات امرن وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 20، اور وہ کیا ہے جو بے جان ہے اور سانس لے بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، یہ بقول تعالیٰ والصبح اذا تنفس۔ ترجمہ، اور صبح کی قسم جب دم لے۔ پارہ 30 سورہ التکویر رکوع نمبر 6 آیت نمبر 18۔ 21، اور وہ 14 جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، بقول تعالیٰ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین۔ ترجمہ، پھر آسمانوں کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو، خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کی، ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 11۔ نمبر 22، اور وہ قبر پوچھتے ہو جو مقبول کو لے کر چلی، اور وہ قبر جو مقبول کو لے کر چلی وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے۔ نمبر 23، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ نمبر 24، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہے نہ شکم مادر سے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ نہیں۔ نمبر 25، اور پہلا خون جو ناحق زمین پر بہایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل علیہ السلام کا ہے، خون ہے جسے اس کے بھائی قابیل نے قتل کیا۔ بقول تعالیٰ وَاتَّلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قُرْبَ قُرْبَانًا فَتَقَبَّلُوا مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأُقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطَتْ إِلَى يَدِكَ لِتُقْتِلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأُقْتِلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فتوهن له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواریا۔ ترجمہ، اور اے محبوب انہیں پڑھ کر سناؤ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ نیاز اسی کی قبول کرتا جو اس سے ڈرے۔ 27، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ 28، میں تو وہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلہ میں پڑے، تو دوشی ہو جائے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ 29، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کا چاو دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 27 تا 31۔ نمبر 26، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا، وہ مومن کی جان ہے، بقول تعالیٰ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ پارہ 11 سورۃ التوبہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 111۔ نمبر 27، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے، بقول تعالیٰ وَاقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ وَأَغْضِضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لِصَوْتِ الْحَمِيرِ۔
اور میانہ چال اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ پارہ 21 سورہ لقمان رکوع نمبر 12 آیت نمبر 19۔ 28 اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو، وہ عورتوں کا مکر ہے۔ فقول تعالیٰ فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ ترجمہ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چیرا ہوا دیکھا، بولا ہے بے شک یہ تمہارا فریب بڑا ہے۔ پارہ 12 سورہ یوسف رکوع نمبر 13 آیت نمبر 28۔ 29 اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور پھر پوچھا ہو یہ کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ بقول تعالیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای جا۔ ترجمہ یہ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی یہ میرا عصا ہے۔ پارہ 16 سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 17-18۔ 30 اور وہ یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام البشر حوا علیہ السلام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی یہ اس عنہ۔ کتاب میں نہیں ہے، بی بی فاطمہ کا نام نہیں لکھا ہے، لیکن نقیب و تفسیر میں لکھا ہے۔ نقیب و تفسیر میں یہ 13 کتابیں ہیں، غوث پاک کا تفسیر ہے قرآن پاک کا، نقیب و تفسیر اس کا خلیفہ کا افغانستان سے ہے اور میرے پاس موجود ہے۔ بی بی فاطمہ کا نام ہے، ان میں کتاب میں نہیں لکھا ہے، چوپاس نے ان کا بولا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ حوالہ اسی کتاب کے آخر میں موجود ہے، صفحہ نمبر 4۔ 31 باقی رہے افضل دریا اور سیہون، جہون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہیں۔ نمبر 32 افضل پہاڑ اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے۔ یہ نیٹ کے اندر پھر بھی دیکھ سکتے ہو۔ نمبر 33 اور کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہے اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے۔ نمبر 34 اور سب مہینوں سے افضل مہینہ، سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان کا ہے۔ بقول تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی۔ ترجمہ رمضان کا مہینہ کہ اس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 185۔ نمبر 35 اور وہ کون سی راتیں افضل ہیں؟ سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ بقول تعالی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادرک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ القدر رکوع نمبر 21 آیت نمبر 1 تا 5۔ نمبر 36 اور تم نے پوچھا ہے کہ قیامت کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ نمبر 37 اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہوں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں 2 پھول دھوپ میں اور 3 سایہ میں ہیں۔ تو وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کی 12 ماہ ہیں اور 30 پتے اس کے ہر ماہ کے دن ہیں اور ہر پتا پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں۔ 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں اور باقی نمازیں اندھیرے میں۔ نمبر 38 اور وہ چیز جو بے جان ہو، راج اس پر فرض نہ ہو، پھر اس نے حج کیا اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ نمبر 39 تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے اور پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ نمبر 40 تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں، مغز، سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھ کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے اور ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ نمبر 41 تم نے نکیر کے معنی دریافت کیے ہیں، کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں۔ وقول تعالی ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نکیرا۔ ترجمہ اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعلم ان على كل شيء قدير وقد قضى بكل شيء علما۔ اللهم اني اعوذ بك
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دعوة أنت آخذ بناصيتها إنا نبي على صراط مستقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. یہی ختم ہم نے کل بھی پڑھا رات کو. نٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہو, نٹ کے اوپر یا بھی مکمل نہیں ہوا کہ کم ہونے کی وجہ سے. السلام علیکم.